نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم علماء کرام، زیوکار اور خاص طور پہ جو مناظر اسلام اللہ تعالیٰ نے جنہیں علم میں فوقیت عطا فرمائی ہے اور جو اکثر خاص طور پہ مرزائیوں سے مناظرہ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے بچوں کے، دوستوں کے، بھائیوں کے دلوں میں بھی ایک شک سا پڑ گیا ہے اور وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو آنا ہے، لہٰذا نبی کے بعد تو پھر نبی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو رسول آ گیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ انہی سے میری گزارش ہے کہ آپ جب بھی دلیل دیں تو یہ بات ضرور کہیں ہمارے اور مرزائیوں کے عقیدے میں فرق ہے، مسلمانوں کے اور مرزائیوں کے عقیدے میں فرق ہے، نمایاں فرق ہے، چھوٹا فرق نہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کی زبان پر، ہمارا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے فرمان پر، ہمارا ایمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر، اور ان کا عقیدہ ہے کانے غلام قادیانی کے کہنے پر، اس کی بکواس پر۔ اس نے بکواس کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ اب یہ سارے مرزائی ون ٹو آل، اے سے لے کر زیڈ تک، سارے کے سارے غلام قادیانی کی بات کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ ان کا نبی ہوا، چاہے ٹٹی خانے میں مرا ہے، چاہے وہ ڈھیلے کھاتا مرا ہے، چاہے ٹٹی کھاتا مرا ہے، مرا تو ان کا تو نبی ہے نا، انہوں نے تو نبوت کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ اب ان کے جو چیلے کرچے مرزائی ہیں آگے آگے نبوت پھیلا رہے ہیں، آگے آگے نبی ہو رہے ہیں۔ جنبہ بھی ان سے آ گیا، اور وہ عدیل نذیر یا ادیب نذیر جو احمدیسہ بنا ہے وہ بھی ان سے پھٹ پڑا، نسیم ان سے پھٹا جن کو قتل کر دیا گیا ہے، فی النار ہوا۔ اسی طرح زید خان وہ بھی مرزائی سے پھٹا، ایک ہے وہ مدود انڈیا کا، وہ بھی ان سے پھٹا، اس کی کوئی 15-20 تو بیویاں ہیں، اولاد کا پتہ نہیں، پھر اپنی
بیٹیوں کو اپنی ویڈیو میں دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہیں، یہ میری فلاں بیٹی ہے، یہ میری فلاں بیٹی ہے، ان کا وتیرہ بھی انہی جیسا ہے، یہ بھی اپنی بیٹیاں بہنیں پیش کرتی ہیں. ہمیں ان سے مناظرہ ضرور کرو، لیکن یہ بات تھوڑی سی کچھ نہ کچھ شرم کرتے ہوئے ان کے مرزائی کچھ نہ کچھ ہمارے آقا علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، فرمان کو نہیں مانتے، عزت کرتے ہیں. اللہ یہ مکمل ایمان دے دے تو پھر تو ہے ہی مسلمان، پھر تو مرزائی رہا ہی نہ. اب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا خاتم النبیین، یہ فعل مفعلہ کا ماضی ہے، خاتمہ، خاتمہ یخاتم مخاتمتن. اب باب مفعلہ کی یہ ماضی ہے، اور ماضی استعمال اس وقت اللہ فرماتا ہے جب چیز کو ختم کرنا ہو. نبی علیہ السلام پر آ کر خاتمہ لفظ آیا ہے، اخیر ہو گئی ہے انبیاء کی آپ پر، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر آ کر انبیاء کی، نبیوں کی، رسولوں کی اخیر ہو گئی آپ پر. ولیکن رسول اللہ، اور لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اس اللہ نے انبیاء کا اخیر کر دیا، انبیاء کو لاسٹ کر دیا، انبیاء کا آخری آپ ہیں، لاسٹ پراسٹ، پیس بی اپون ہم. آپ آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خاتم النبیین، اللہ نے انبیاء کا اینڈ کر دیا. خاتمہ کا لغوی معنی، لفظی معنی یہ ہے، خاتمہ اس نے ختم کر دیا. وہ کون؟ اس کون ہے؟ اس کی ہوا ضمیر ہے، وہ کون ہے؟ اللہ. ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے وہ کون ہے؟ اللہ. کیونکہ پہلے ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ ہی نے انبیاء کا اخیر کر دیا، انبیاء کو ختم کر دیا. آگے رب تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے وما کان اللہ بکل شیء علیما، اور وہی اللہ ہے جو ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے. پہلے بھی اللہ، درمیان میں خاتم النبیین، اور آخر میں پھر اللہ. اب اس میں فعل کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں، اور لے کر ختم کرنے والے ہیں انبیاء کے، لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خاتمہ کا ترجمہ بتایا ہے. خاتمہ کا آقا علیہ السلام نے تشریح فرمائی ہے عربی میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. بات ختم، یہاں بات ختم ہوگی. یہ اعتراض اٹھاتے ہیں آگے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بعد میں آئیں گے، تو وہ تو ہمارے نبی نے بتایا ہے نا، وہ تو ہمارے نبی کی زبان سے نکلا ہے. جب تم نبی کی زبان پہ یہ بات طے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، سیدھا الفاظ ہے. حدیث پاک میں کہو تو آپ کو سنا دیتا ہوں، حدیث پاک پوری کی پوری، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد جو فرمایا نا، فرمایا ہے، میں حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں عربی کی تاکہ آپ کے دل کے اندر شیبہ نہ رہے. شیبہ جو ہے نا، وہ نکلنا آج کل بہت مشکل ہے. شیبہ جو آ جائے نا
ان مرزائیوں نے جو شیبہ ڈالا ہے وہ شیبہ کوئی نکال نہیں سکتا، اور یہ شبہ آگے آگے مسلمانوں میں کنورٹ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا اور پھر قسم اٹھا کے بات کی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نفسی بیدہ نفسی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اب اللہ کا نبی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے۔ اب اس کو کوئی دنیا کی کائنات کی کوئی ہستی، بڑی سے بڑی ہستی، رب کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات ہے، نبی علیہ السلام کے بعد بڑی سے بڑی ہستی، اس کو کوئی جھٹلائے تو کیا تم مان لو گے؟ نہیں، ایمان بے ایمان ہو کے مرو گے، یہ تو ہے ہی بے ایمان۔ اللہ کا نبی قسم اٹھا کے کہے، کیا کہے؟ والذی نفسی بیدہ، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ إِلَيْكُمْ أَن يَنزِلَ إِلَيْكُمْ أَن يَنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ اب اتنی وضاحت کے ساتھ آپ کو کوئی لفظ بتائے گا نہیں۔ أَن يَنزِلَ إِلَيْكُمْ، أَن يَنزِلَ فِيكُمْ، بلکہ سوری أَن يَنزِلَ فِيكُمْ، أَن يَنزِلَ فِيكُمْ، یہ کہ نازل ہوں گے تم میں۔ کون؟ ابن مریم، مریم کے بیٹے نازل ہوں گے۔ نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں، پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے، نازل ہوں گے، نزول ان کا ہوگا۔ فیکم ابن مریم حکماً عدلا، حکومت کریں گے عدل کے ساتھ، عدل والی حکومت، عدل قائم کریں گے، حکومت قائم کریں گے، عدل قائم کریں گے۔ حکماً عدلا، حکم چلائیں گے عدل کا، حکم دیں گے عدل کا۔ حکماً عدلا، حاکم ہوں گے عدل والے، حاکم ہوں گے عدل والے۔ چلو یہ سمجھ آ گئی تو فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور توڑ ڈالیں گے صلیب کو۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اب یہاں سے تو اللہ کا نبی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ نبی ہیں، آنے نہیں، وہ ہیں۔ بات سمجھیں، یہ نقطہ ہے، وہ نبی ہیں، موجود ہیں، آپ سے پہلے نبی ہیں، آپ سے پہلے نبی ہیں، آپ سے پہلے نبی ہیں، موجود ہیں۔ اب نیا نبی تو کوئی نہیں آنا، وہ تو آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آئیں گے۔ اب اعتراض تو یہاں ختم ہو جانا چاہیے کہ نبی علیہ السلام ایک نبی کی بشارت دے رہے ہیں، جس طرح انہوں نے بشارت دی من بعد اسمہ احمد، جیسے احمد عیسیٰ خچا نہیں مارتا، لفظ ہے نا بے رسولن، کہا بے رسولن ہو گیا نا، جمع ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد کئی رسول آئیں گے، ایسے جہل نہ بنو، ایسی جہالت جو ہے نا وہ اچھی نہیں، اور مرزائیو ایسی جہالت اچھی نہیں۔ اللہ کا نبی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، مجھے میرے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تم میں، فیکم، تم میں، ابن مریم کا اپنا نزول ہوگا تم میں، اور وہ حاکم ہوں گے عدل والے، عدل والے۔ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اگلی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی، صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اب حدیث آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب یہ بات کس نے کہی؟
یہ بات کس نے کہی؟ نبی علیہ السلام نے۔ اس پر تو ان کا یقین ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد آنا ہے نبی، اس بات پہ تو یقین آ گیا، یقین ہو گیا۔ اس بات پہ کیوں نہیں یقین ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من بعدی لا نبی یا بعدی انا خاتم النبیین۔ نبی علیہ السلام نے جو ترجمہ بیان کیا ہے، نبی علیہ السلام نے جو تشریح بیان کی ہے، نبی علیہ السلام نے جو تفسیر بیان کی ہے، اس پر ایمان کیوں نہیں ہوا؟ یعنی ہیں بے ایمان، ماننا نہیں انہوں نے، چاہے نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی ہے چاہے نہیں اٹھائی۔ ہمارا تو بغیر قسم کے آقا علیہ السلام فرما دیتے نا، بغیر قسم کے، قسم نہ بھی اٹھاتے، نبی علیہ السلام قسم نہ بھی اٹھاتے، تب بھی ہمارا ایمان ہو جانا تھا اور ہم نے ایمان لے آنا تھا اور ہم نے نبی کی بات کو فالو کر لینا تھا، اور آج کر لیا ہے، رکھتے ہیں۔ مسلمان نام کا اس کا ہے، ما آتاکم رسول فخذو، جو نبی دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ جو نبی شرع کا حکم دیتا ہے مانو۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا کہ قسم ہے مجھے میرے رب کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تم میں نزول ہوگا، اب میں نہ مانوں، میں کون ہوں؟ کافر ہے حدیث۔ اور جب نبی علیہ السلام اتنے وثوق سے قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اور غیب کی خبر دے رہے ہیں، اہل حدیث میری بات سن رہے ہیں، وہ بھی غیب کی جب خبر دے رہے ہیں، غیب کی خبر دے رہے ہیں، اور اہل حدیثوں کا بھی اس پر ایمان ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے غیب کی خبر دی، اور قرآن پاک نے بل رفعہ اللہ کہہ دیا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو نزول ہوگا۔ نبی کے بعد نبی ہے۔ اب یہ اس ترجمہ کر لیا کہ نبی کے بعد نبی ہے، نہیں ہے بھائی، وہ تو پہلے نبی ہے، یہ بات تو سمجھنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے نبی ہے، آلریڈی نبی ہے، ہر صورت میں نبی ہے، اور اللہ نے اسے اوپر زندہ اٹھا لیا، بات اتنی ختم۔ اگر ذہن میں آ جائے تو، اگر ذہن میں آ جائے، مجھے کوئی منوانے کی اتنی ضرورت نہیں، کوئی مجھے ہی سن رہا ہے، مجھے آپ کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں۔ قائل ہونا ہے تو مصطفیٰ کریم کی زبان پہ قائل ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ پر جو نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے بات کہی ہے، وہ تو تیرے ایمان کی جز ہونا چاہیے، ایمان کی جز ہونا چاہیے۔ فرمایا لا نبی بعدی، نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی نئی نبوت نہیں ہوگی، نبوت جاری نہیں ہے، بس بات ختم۔ بات تو ہے نبوت بند ہو گئی، تو جو آلریڈی نبی ہے اس نے آنا ہی آنا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دیا کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ مجھ سے پہلے نبی ہیں، وہ نبی ہیں، آلریڈی نبی ہیں، آلریڈی نبی ہیں۔ کوئی تحذیر الناس میں لکھے، کوئی کسی کتاب میں لکھے، کوئی کسی کتاب میں لکھے، ہم تحذیر الناس کو ماننے والے نہیں، ہم اس کو فالو کرنے والے نہیں، ہم اعلیٰ حضرت کی کتاب کو فالو کرنے والے نہیں، ہم فالو کرنے والے ہیں تو آقا علیہ السلام کے فرمان کو۔ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اعلیٰ حضرت سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، قاسم نانوتوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اشرف علی تھانوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم غلطی کے پترے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان قرآن ہے، اور قرآن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اس کا نام علماء کرام نے بڑا پیارا لکھا ہے، وحی جلی وحی خفی۔ وحی جلی قرآن مجید ہے، وحی خفی حدیث ہے، اور وحی خفی میں نبی علیہ السلام تجھے مجھے یقین دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، پاگلو، اے عقل کے اندھو، عقل کے اندھو، عقل کے اندھو، یقین دلانے کے لیے رب کا محبوب نبی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اب بھی تجھے نہیں پتا کہ تیرا مصطفیٰ کریم کیا فرما رہا ہے، میرا آقا کیا فرما رہا ہے، میں اس پہ یقین نہ کروں، میں یقین نہ کروں؟
پھر کاہے کا مسلمان، کاہے کی محبت ہے رسول کے ساتھ، کاہے کا پیار ہے رسول کے ساتھ، کاہے کی الفت ہے رسول کے ساتھ؟ الفت یہی ہے کہ میرے نبی نے کہا والذی نفسی بیدی، یا رسول اللہ آپ قسم نہ بھی اٹھاتے، آپ یہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، امانت ایمان لے آتا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہی تو ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے بڑے فخر سے فرما دیا، اور جس نے میرے نبی کی بات مان لی، جس نے میرے نبی کی اطاعت کر لی، جس نے میرے نبی کی فرما برداری کر لی، اس نے میری فرما برداری کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اور نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے کہہ رہے والذی نفسی بیدہ فیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، فیکم ابن مریم۔ اتنا پیارا آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں، حکم فرمائیں۔ پھر کوئی شک کی بات ہے؟ شک کی بات کرنے والا کافر ہے، وہ مرزئی ہے، شک کرنے والا وہ مرزئی ہے، اور نبوت کو جاری رکھنے والا وہ مرزئی ہے۔ لا نبی بعدی فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہیں، بعد میں نبی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، ان ینزل فیکم ابن مریم، ان ینزل فیکم ابن مریم۔ اب بھی تجھے یقین نہ آئے، اب بھی تو نہ مانے، تو پھر خدا کی لعنت ہے تم پر۔ اب بھی نبی علیہ السلام کے فرمان سے تم بھاگو اور کہو کہ نہیں جی نبی آنا ہے، تو پھر نہ کوئی اشکال دور کر سکتا ہے، نہ کوئی اشتباہ دور کر سکتا ہے، نہ کوئی شک القلب کا شک دور کر سکتا ہے۔ جو شک القلب ہوتا ہے نا، وہ شک القلب رہتا ہے۔ شک القلب، جب دل کے اندر ایک شک ڈال جائے نا، تو شک یہ ہے کہ میرا نبی قسم نہ اٹھاتا۔ ایمان والوں نے بغیر قسم اٹھائے بھی یقین لے آنا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے شک کو دور کرنے کے لیے اور شک کو مٹانے کے لیے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ آلریڈی نبی ہیں۔ میری تھوڑی سی بات امید ہے آپ کے ایمان کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں تھوڑا سا کوئی شک ہے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے صدقے، اس حدیث کی سچائی کے صدقے، اس حدیث کی پختگی کے صدقے، یا اللہ دل کا شک دور فرما اور ہمیں صحیح امت رسول بنا، غلام رسول بنا، غلام محمد بنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اپنانے والا بنا۔ جو کمی کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما، آمین ثم آمین۔ ان کے لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اپنے دل سے یقین سے جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن الجزاء۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک صالحین مع المتقین مع الابرار میں شامل فرما، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔